بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عدالت میں اپنے حق میں دلائل دیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جج بھائیوں پہ بڑے سنگین الزامات لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اوپر قیامت برپا ہونے اور جسٹس آصف سعید کوسہ پر کمر میں چھری گھونپنے کا بھی الزام لگایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہر طرف تابڑ توڑ حملے کیے۔ وہ کیا ہیں اس وقت بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم ایشوز پہ روشنی ڈالنی ہے کہ ویسے تو پاکستان کو بہت سی بیماریوں کا سامنا ہے اور جس طرف دیکھیں مایوسی ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، ہر طرف اکھاڑ پچھاڑ مارا ماری دکھائی دیتی ہے۔ گورننس ہو، معیشت ہو، سیاست، ہر چیز کے برے حالات ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں UNDP کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت کے 26 خرب 60 ارب روپے اشرافیہ کی مراد پہ خرچ ہوتے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر، جاگیردار، سیاسی طبقہ، اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کی اشرافیہ کو دی جانے والی معاشی مراد ملکی معیشت کا 6% ہے، جو تقریباً 17.4 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پہ 20% امیر ترین لوگوں کے پاس قومی آمدنی کے تقریباً 50% ہے، جبکہ 20% غریب ترین آبادی کے پاس قومی آمدنی کا صرف 7% ہے۔ اور اس بات پہ تشویش کا اظہار بھی کیا گیا کہ ملک کا متوسط طبقہ سکڑ رہا ہے۔ UNDP کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ متوسط آمدنی والے افراد 2009 سے اب تک آبادی کے 42% سے کم ہو کر 2019 میں 36% ہو گئے۔ اور یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ نیچے سے پہلے نمبر پر افغانستان ہے۔ اور یہ تو کارکردگی ہے اور یہ ہماری معاشی سمت ہے۔ باقی جو حکومت کہتی ہے اس کو بھی مان لیا کریں کہ حکومت کی مجبوریاں اور ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، اور وہ دن لگتا ہے دور نہیں جب PTI اپوزیشن میں ہوگی، تب اس کی تمام سوچ اور کردار بدل سکتا ہے، تب آئے گی اصل تبدیلی۔ ابھی تو جو حالات چل رہے ہیں PTI کا تو پتہ نہیں، عوام کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف PDM کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ دو جماعتوں کی 90 کی دہائی کی سیاست اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جلد یوں ہوگا، کہتے ہیں نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ بنیادی سوال اب یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہونے والے اس بٹوارے کے باوجود PDM کا کوئی فیوچر ہے؟ کیا وہ بڑی تحریک چلا سکے گی یا نہیں؟ حکومت کو سیاسی دباؤ میں رکھنے کا دعویٰ کرنے والی PDM خود حکومت کے دباؤ میں آ گئی بھی ہے۔ ایک اور خبر آپ کو گوش گزار کر دوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 20,000 افراد کی سحری اور افطار کا بھی اعلان کیا۔ ہم تو ان اعلانات اور پروگرامز کی تعریف ہی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلسلے سے مستفید کون ہوں گے؟ مساجد میں تو کورونا کی وجہ سے سحری اور افطاری کا اہتمام بند ہے۔ حکومت کے پاس کوئی ایسی فہرست نہیں جس کے مطابق ضرورت مندوں تک یہ کھانا پہنچایا جائے۔ تو یہ سحری اور افطاری وہ کروائیں گے کن لوگوں کو؟ کیا یہ نعرہ صرف میڈیا کے لیے؟ اب دوسری طرف جہانگیر ترین عمران خان کے لیے امتحان بن چکے ہیں۔ اب بظاہر عمران خان کے بیانات سے لگتا ہے کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اگر صورتحال یہی رہی تو معاملات کشیدگی اور تصادم کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب ایک طرف ایک ہی نوعیت کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ اب جہانگیر خان ترین کا اگلا سیاسی لائے عمل ہوگا کیا، یا یہ کہ وہ اپنی سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کے خلاف کس حد تک جا سکتے ہیں؟ تو اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو جتنی تعداد میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت میں گئے یا عشائیے میں شریک ہوئے، وہ تحریک انصاف کی وفاق اور پنجاب دونوں حکومتوں کو گرانے کے لیے تو کافی ہیں۔ لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں۔ ابھی تک انہوں نے بغاوت نہیں کی اور پارٹی میں ہی ہیں، لیکن یہ سانپ کے منہ میں چچوندر والی بات ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ کئی افراد یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا تحریک انصاف میں سے باپ جیسی پارٹی کو نکل سکتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر۔ قاضی صاحب جو ہیں ان کے نظر ثانی کی درخواست پر سماعت ہوئی اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا فائز عیسیٰ اس عدالت کے جج نہیں؟ کیا عصمت سعید اور آصف سعید کوسہ کے نام بہت مقدس ہیں؟ میرے عہدے پہ رہنے یا نہ رہنے سے فرق مجھے نہیں، ملک کو پڑے گا۔ خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیض آباد دھرنے کے بعد مجھ پر قیامت برپا کی گئی۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواستوں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود ہی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ خادم حسین رضوی نے دھرنا کیس پر کوئی نظر ثانی دائر نہیں کی، اور خادم حسین رضوی کے علاوہ ہر شخص نے ہی نظر ثانی دائر کی۔ PTI اور متحدہ نے درخواست میں کہا کہ میں جج رہنے کے قابل نہیں۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فروغ نسیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے لیڈر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ وزارت دفاع اور شیخ رشید نے بھی نظر ثانی دائر کی۔ آپ چاہتے ہیں موجودہ چیف جسٹس کا نام لوں، تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مجھ سے ایسا کچھ منسوب نہ کریں جو کہ میں نے نہیں کہا۔ آپ کی عزت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی الزام لگائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ بہتر ہوگا آپ اپنے کیس پر فوکس کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ شہزاد اکبر پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ شہزاد اکبر نے اپنے خلاف کسی الزام کی تردید نہیں کی۔ شہزاد اکبر کو جیل میں ہونا چاہیے، لیکن وہ اہم عہدے پہ ہیں۔ سمجھ نہیں آتی جمہوریت میں رہ رہے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ میں۔ شہزاد اکبر پی ٹی آئی کے ورکر اور غیر منتخب شخص ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ حکومت میں موجود غیر منتخب افراد کو غلط نہ کہیں، سیاسی لوگوں کو حکومتی عہدے ملتے رہتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انور منصور توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تھے۔ انور منصور نے کہا بینچ میں موجود ججز میری مدد کر رہے ہیں۔ آج تک انور منصور نے معافی نہیں مانگی۔ انور منصور نے کہا تھا کہ انہوں نے فروغ نسیم کے کہنے پہ بیان دیا۔ انور منصور نے بطور اٹارنی جنرل عدالت کا مذاق اڑایا۔ عدالت کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، جس پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ شاید حقائق سے واقف نہیں، انور منصور کو عہدے سے مستعفی ہونا پڑ گیا۔ ججز کے بارے میں جس نے بات کی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ دلائل دیتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے ایک شعر پڑھا کہ غم عشق لے کر جائیں کہاں، آنسوؤں کی یہاں قیمت نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے اور اہل خانہ کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر شروع کی گئی۔ آصف سعید کھوسہ نے میرا موقف سنے بغیر میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میرے ساتھی ججز نے جوڈیشل کاؤنسل میں مجھے پاگل شخص قرار دے دیا۔ عمران خان کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کی۔ عمران خان کرکٹر تو تھے تو ان کا مداح تھا، آٹوگراف بھی لیا۔ عمران خان بھی ایک انسان ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس عصمت سعید دوست تھے، لیکن آج ان کے فیصلے پہ دکھ ہوا۔ عصمت سعید آج حکومت کے پسندیدہ شخصیت ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ملک کے باہر سے نہیں، اندر سے خطرات ہیں۔ پاکستان کو کوئی باہر سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا عدالتی فیصلے میں جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے متعلق آپ کے وکیل نے دلائل نہیں دیے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ درخواست کا ایک حصہ ریفرنس میں دوسرا جوڈیشل کاؤنسل سے متعلق تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وکیل نے جوڈیشل کاؤنسل والے حصے پہ دلائل نہیں دیے تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت نے ریفرنس کو اپنے فیصلے میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف مجھے سنگین تحفظات ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ججز سے غلطی ہو جائے تو نظر ثانی کا اختیار حاصل ہے۔ عدالتی حکم آئین اور متعدد قوانین کے خلاف ہے۔ کسی شخص کے ٹیکس ریکارڈ تک غیر قانونی رسائی فوجداری جرم ہے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد بھی فروغ نسیم دلائل جمع کراتے رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ بھی کہا کہ فروغ نسیم نے حلف کی خلاف ورزی کی، فوری برطرف کیا جانا چاہیے۔ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے FBI کو کارروائی مکمل کرنے کا کہا۔ ٹیکس کمشنر ذوالفقار احمد نے عدالت کے دباؤ میں آ کے کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اراکین نے بدنیتی پہ مبنی کارروائی کی۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کبھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل انصاف کا قتل عام کر رہی ہے، اور صدر نے میرے 3 خطوط کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا۔ مجھے ریفرنس کی کاپی نہیں ملی، لیکن میڈیا پر بینڈ بجا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیس FBI بھجوانے کا فیصلہ عدالتی اختیارات سے تجاوز تھا۔ آرٹیکل 184 3 بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ بچوں کو FBI نوٹس کا حکم بنیادی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب یہ تو وہ باتیں جو آج عدالت میں ہوئی، اگلی تاریخ تک مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کیس کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ سب جوڈس میٹر ہے، میں اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا۔ میں صرف آپ کو وہ رپورٹ کر سکتا ہوں جو عدالت کے اندر ہوا، اور کوشش کرتے ہیں ہم کہ وہ ایکوریٹلی آپ کو رپورٹ کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, Allah.